رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کی جائے نا، اگر وہ نیکی نفل کا درجہ رکھتی ہے تو رمضان کے علاوہ ایک فرض ادا کیا جائے تو اس کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر رمضان میں فرض ادا کیا جائے تو غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے جائیں تو ان کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بشان حبیبہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا مخاطبا للمؤمنین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ صلوات و سلام علیک حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب نے روزہ رکھا ہوگا، سب کو مبارک ہو، اور اللہ کرے کہ جنہوں نے نہیں رکھے روزے وہ بھی روزہ رکھیں اور انہیں بھی توفیق ملے ماہ رمضان کی برکتیں حاصل کرنے والے۔ اللہ پاک جل جلالہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے ہوئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے فرض کیے گئے، یہ روزے کی فرض ہونے کی جو صورت ہے اس کے لیے 3 چیزیں ابتداءً ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ بندہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، 3 چیزیں یہ، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو۔ اور 2 صورتوں میں رخصت ہے، اجازت ہے کہ نہ رکھے روزہ، جب کہ بیمار ہو یا سفر پر ہو، مگر اس پر بھی اللہ پاک جل جلالہ کا فرمان یہ ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اس صورت میں بھی اگر روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے روزہ رکھنا۔ روزے کا مفہوم عربی میں لفظ صوم کا معنی ہے روزہ، جسے ہم پنجابی میں، اردو میں روزہ کہتے ہیں، انگلش میں فاسٹ کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کا مفہوم معنی ہے رکنا، یہ لغوی معنی ہے، اور شرعی طور پر اس کا مفہوم ہے کہ نماز فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے، سحری ختم ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے اور جنسی عمل سے بچا رہے، رکا رہے، تو روزہ نہیں ہوگا۔ نیت ہوگی تو پھر روزہ ہوگا کہ میں روزے کی نیت سے یہ اس سب چیز سے رک رہا ہوں، پھر روزہ ہوگا۔ کیونکہ ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ بندہ سارا دن گزار دیتا ہے، طبیعت مانتی نہیں ہے، کچھ کھانے پینے کو جی نہیں چاہتا، نہیں کھاتا پیتا، تو اس سے روزہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اس صورت میں اگر نیت کر لے گا تو پھر روزہ ہو جائے گا، نفلی طور پر ہو جائے یا فرضی طور پر ہو جائے، تو روزہ فرض ہے ہر مسلمان عاقل بالغ پر۔ سفر کی صورت میں آج کل سفر اتنا مشکل نہیں ہے، روزہ رکھنا چاہیے۔ اور بیماری جس کو بندہ سمجھ سر درد ہو رہا ہے تو روزہ نہ رکھوں، ہاں، یا معمولی سا بخار ہو گیا تو روزہ نہ رکھوں، ایسی بیماریاں جو ہیں نا وہ روزے کے معنی نہیں ہیں، بلکہ روزہ رکھنے سے ایسی بیماریاں تو دور ہوتی ہیں، کیونکہ حدیث پاک ہے صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت پاؤ، تو روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی ڈاکٹر حکیم کہے نا کہ تمہارے لیے روزہ رکھنا، بھوکے پیاسے رہنا نقصان دہ ہے، تو پھر الگ بات ہے، مگر یہ صورت بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر درست ہی کہہ رہا ہو، غلط بھی ہو جاتا ہے کئی بار۔ بندہ حوصلہ کر کے روزہ رکھے، رب کی عبادت کرنے کے لیے رکھنا ہے نا روزہ، تو روزہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دیتا ہے، صبر بھی دے دیتا ہے۔
اللہ پاک جل جلالہ نے جو فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اور پھر فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تسلی دی اللہ پاک جل جلالہ نے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ بھوکا پیاسا رہنے کی مشقت تم پر ڈال دی گئی ہے، بلکہ یہ پہلوں پر بھی تھی، وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، تو تم بھی روزہ رکھو، تو جو ثواب اور برکتیں انہوں نے حاصل کی ہیں تم بھی حاصل کرو۔ اور یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں پر، حضور کی امتی پر ہو، پہلے نہ ہو، بلکہ شروع سے چلی آ رہی تمام انبیاء کرام اور تمام امتوں پر یہ عبادت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آخری جملے میں یہ ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، پرہیزگار ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ اب بندہ جو روزہ رکھتا ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ جو روزہ رکھتا ہے وہ پھر ہر طرح کی برائی سے بچتا ہے۔ کئی لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ یار ویلے وقت نہیں ٹپتا، گزرتا نہیں ہے وقت، تو کچھ نہ کچھ دیکھنا چاہیے، کرنا چاہیے، سننا چاہیے۔ کوئی لوڈو لے کے بیٹھ گیا یا شطرنج کھیلنے لگا، یا وہ کیا نام ہے اس کا مووی دیکھنے لگا، یا گانے سننے لگا وغیرہ وغیرہ، تو یہ وقت ٹپانے کا کوئی بھی طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ وقت گزاری کے لیے اگر روزے کے علاوہ عمل کیا جائے تو گناہ ہے، تو روزے میں کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس عمل سے بچتے ہوئے روزہ رکھے، تاکہ روزے کی روحانیت حاصل ہو بندے کو۔ جب ایسے روزہ رکھے گا تو پھر رب کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا، اور رب تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے کہ ہر بندے کے عمل جو ہیں نا، ان پر اسے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب دیا جائے گا۔ حدیث قدسی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرا ہے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ اور کچھ حضرات اجزا بھی پڑھتے ہیں، جس کا معنی ہے کہ میں خود اس کا اجر اور جزا ہوں، یعنی جو روزہ رکھے گا اس کو اللہ پاک جل جلالہ اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ضرور ہوگی۔ اب روزہ رکھا ہوا ہو، کئی علائشیں اس میں ہوں، اور وہ رب کی بارگاہ کے قبول بھی نہ ہو، لائق بھی نہ ہو اس کے قبول ہو، تو اس پر اجر یا ایسا کیسے ملے گا؟ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ کھانا پینا تو چھوڑ دیتا ہے مگر جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، جھوٹی بات سے مراد ہر گناہ کی بات جو ہے وہ اس میں داخل ہے، نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، گویا اس کا روزہ اس کے منہ پر مارا جائے گا تو اس روزے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ تو ایسا روزہ رکھا جائے جو رب کی بارگاہ میں مقبول ہو، جب مقبول ہوا تو اس کا اجر اور ثواب کیا ملے گا؟ اللہ پاک جل جلالہ خود عطا فرمائے گا، اور پھر وہ گن کے ناپ کے نہیں بلکہ بلا حساب و کتاب ہی اجر و ثواب ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ جنت میں کچھ عطا کرے گا روزے کے بدلے میں تو اس کا بھی کوئی حساب نہیں، اور اگر اپنی زیارت عطا کرے گا تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں۔ اس لیے روزہ ایک عظیم عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ روزہ میرے لیے ہے؟ اس لیے بھی کہا کہ باقی عبادات میں بندہ ریاکاری کر سکتا ہے، دکھاوے کے طور پر قرآن پڑھ رہا ہو تو پڑھے زور لگا کے، آواز نکال کے، لوگ سمجھیں اور سنیں اور میری وہ نا اپریشیٹ کریں مجھے، اور میری وہ بلے بلے اور تحسین کریں وغیرہ وغیرہ، تو مجھے ایک اچھا قاری سمجھیں تاکہ مجھے جلسوں پر بلائیں اور میری تلاوت کروائیں اور نوٹ برسائیں۔ ایسی نیتیں ہو سکتی ہیں نا بندے کی، تو کیا فائدہ ہوا اس کو قرات کرنے کا، کیونکہ نیت درست نہیں ہے۔ یوں ہی نوٹ برسا رہا ہے، لوگوں میں بانٹ رہا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں واہ بڑا مالدار ہے یار، تو یہ لوگوں پر خرچ بھی بڑا کرتا ہے، مگر اس کی نیت کیا ہے کہ لوگ مجھے سخی سمجھیں اور مجھے خرچ کرنے والا مانیں، تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جتنے بھی عمل ہیں، نماز پڑھے یا کوئی اور عمل کرے، خرچ کرے، تو اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے، مگر روزے میں نہیں ہو سکتی۔ جب تک روزے میں جھوٹ تو بول سکتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، رکھا ہوا نہ ہو، مگر جب رکھا ہوا ہے تو پھر روزہ ہی ہے، اور پھر وہ روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ بندہ تنہائی میں بھی کچھ نہیں کھاتا پیتا،
جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اگر کسی کو دکھانے لیے ہو تو نہ بھی رکھا ہو تو کہہ دے میں روزے دار ہوں، تو کسی کو کیا پتہ ہے روزے دار ہے کہ نہیں ہے؟ چونکہ وہ تنہائی میں بھی روزہ رکھتا ہے تو رب کہتا ہے جل جلالہ کہ اس نے میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا، اس کو میں خود اجر اور ثواب عطا کروں گا، یا میں اس کا خود اجر و ثواب ہوں گا۔ تو ایسا روزہ رکھا جائے جس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ روزے دار ہو، اگر کوئی اس کے ساتھ لڑے، کوئی اس کو گالی دے، تو اسے چاہیے کہ اسے کہہ دے کہ بھی میں روزے دار ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں تیرے سے لڑنا نہیں چاہتا ہوں اور لڑنے کا موقع بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی روزے کے علاوہ بھی تو لڑنا نہیں چاہیے، کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان سے برداشت کرنا، درگزر کر دینا، یہ ایک بہت بڑا درجہ اور ثواب کا کام ہے۔ تو روزے کی حالت میں حکم دیا گیا کہ ایسے کرے تاکہ اس کا روزہ جو ہے وہ بھی ٹھیک رہے اور دوسرا بھی برائی سے بچا رہے۔ اس لیے فرمایا الصوم جنتن، روزہ ڈھال ہے کہ بندے کو گناہ سے بچا لیتا ہے۔ تو بندہ ہر طرح کے گناہ سے، اور کوئی بندہ جتنے بھی برے کام کرنا چاہتا ہے، جیسے میں نے وہ عرض کیا کہ موویاں دیکھتا ہے یا وہ فلمیں دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، بے حیا عورتوں کو سنتا ہے وغیرہ وغیرہ، یا کوئی لچر قسم کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتا ہے، تو یہ سب غلط کام ہے، روزے کے خلاف ہے۔ روزہ اگرچہ ان سے روزے کا تعلق نہیں ہے، مگر روزے کی حالت میں تو بندہ عبادت میں ہے، تو کیسی عبادت کر رہا ہے جس میں گناہ بھی شامل ہو رہے ہیں؟ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے، ایسی عبادت کرے کہ جو عبادت ہی ہو۔ لہذا وقت ٹپانے کے لیے، گزارنے کے لیے اللہ کی عبادت اور کرے، قرآن پاک پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، اور علماء کی تقریریں سنیں، اور علماء کو دیکھ کے سنیں کہ کس کی تقریر سننی چاہیے، ہر کسی کی گہرے گہرے کی تقریر نہیں سننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اپنے اہل سنت علماء کو ڈھونڈو، ان کی جو منہ سے کہہ رہا نا کہ میں اہل سنت پاک ہوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ اہل سنت ہے، اس کی تقریر سنیں، اس کی رہنمائی میں چلیں، تو یہ ایک تو علم آئے گا، دوسرے جو برائی کرنا تھی کسی اور صورت میں اس سے ہم بچ جائیں گے۔ خود تلاوت قرآن پاک سیکھیں، قرآن پاک کو چھوڑیں نہیں بلکہ اس کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا سیکھیں، اور پھر کریں کہ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کی جائے نا، اگر وہ نیکی نفل کا درجہ رکھتی ہے تو رمضان کے علاوہ ایک فرض ادا کیا جائے تو اس کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر رمضان میں فرض ادا کیا جائے تو غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے جائیں تو ان کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو بندہ قرآن پاک بھی پڑھے تاکہ قرآن پاک کا زیادہ سے زیادہ ثواب بھی ملے، اور یہ رب تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تو وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو جس میں قرآن نازل ہوا اس میں قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین ماہ رمضان میں آتے تھے اور قرآن پاک کا وہ دور کرتے تھے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری رمضان تھا نا، جب آپ کا وصال ہوا اس سے پہلے جو رمضان آیا اس میں 2 بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دور فرمایا۔ تو یوں قرآن پاک زیادہ سے زیادہ، ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو سارے دن میں ہی قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، اور ایسے بھی بندے ہوئے جو رات کو بھی ایک پڑھتے تھے اور دن کو بھی ایک پڑھتے تھے۔ تو اگر فرصت ہو تو دیگر فضولیات میں پڑھنے کی بجائے اس طرف دھیان کرے، اور جب بندہ اللہ کے ذکر میں ہوگا نا تو زبان فضول نہیں بکے گی، اس کو روک کے رکھنا چاہیے، کیونکہ بندہ سب سے آسان کام جو ہے نا وہ بولنے کا بندہ کرتا ہے، اور بولنے میں پھر اچھی باتیں کرنے کی بجائے بری باتیں کرتے ہیں، جگتیں کرنا اور گالیاں نکالنا، بدتمیزی والے انداز میں بولنا، یہ سب بری بات ہے، اس سے بچنا چاہیے کہ دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ جو بندہ ایسی بات کر رہا ہے وہ سوچ لے کہ اگر مجھے کوئی ایسا کہے گا تو کیا میں خوش ہوں گا، اور ظاہر بات ہے جب دوسرے کو اس کا جواب دیتے ہوئے کاٹ کرتا ہے اس کی تو وہ پسند نہیں ہوتا، تو اس کی کاٹ کر رہا ہوتا ہے نا، اس لیے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسے پسند نہیں ہے، اگرچہ دوستوں کے ساتھ مل کے برداشت بھی کرتا ہے اور بکتا بھی ہے جو منہ میں آتا ہے، تو ایسی باتوں سے بھی بچنا چاہیے۔ جب ذکر کرے گا نا تو ذکر میں یہ باتیں
رک جاتی ہیں، کیونکہ پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں اسی منہ سے زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، درود پاک پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، تو ابھی میں اگر کسی کو گالی دوں یا بری بات کروں تو پھر اچھا تو نہیں ہوگا۔ حضور کا ذکر تو ایسا ہے کہ وہ کہنے والا شاعر کہتے ہیں 1000 بار بشویم دہم زمشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بھی ادویست، اگر میں 1000 مرتبہ کستوری اور گلاب کے پانی کے ساتھ منہ کو دھوں تو اب بھی میرا منہ اس لائق نہیں ہے کہ میں حضور علیہ السلام کا ذکر کر سکوں۔ تو جب یہ بات ہے تو پھر اور فور بکتے ہو، ادھر تسبیح بھی پکڑی ہو، ادھر گالیاں بھی دے رہا ہو دوسرے کو، نہیں، یا اور کوئی ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہو تو یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ تو روزے کی حالت میں جتنے بھی امور جو روزے کے علاوہ کرنے کو بندہ سمجھتا ہے کہ گناہ ہیں، ان کو کرنے کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ روزے کی عظمت پائے اور ثواب حاصل کرے اور روزہ ایسا رکھ سکے جو اللہ اور اس کی مرضی کے مطابق ہو سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے مہینے میں یہ سارے روزے رکھتے تھے، اور حضور کا معمول تھا دوسرے مہینوں میں بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ اور روزہ رکھنے سے ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ بندے کی صحت ہوتی ہے۔ صحت ہونے کا راز کیا ہے اس میں؟ عام طور پر ہم نے تو اپنی غذا جو ہے نا بڑی عجیب سی بنا لی ہے، خصوصاً یہ پاکستانی پنجابیوں نے خاص طور پر، دوسروں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ یہ جو سموسا اور تلی ہوئی چیزیں، یہ کچوریاں اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ میدے کے اوپر بوجھ ڈالنے والی بات ہے۔ معمول کے مطابق بندہ کھائے، بلکہ معمول میں اگر زیادہ کھاتا ہے تو اب کچھ کم کھانے کی کوشش کرے تو پھر روزہ رکھے، تو پھر یہ روزہ جو ہے نا روزہ ہوگا اور اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی جب افطار کرتا ہے اور ایک خوشی جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اور جب افطار کرتا ہے تو وہ خوشی کیوں ہے کہ سارا دن منہ بند تھا، کھانا پینا نہیں تھا، اب اسے اجازت ہو گئی ہے، تو طرح طرح کی نعمتیں، اگر پیاس لگی ہوئی ہے تو ٹھنڈا مشروب موجود ہے، بھوک لگی ہوئی ہے تو کھانا بہترین لپٹیں مارتا ہوا موجود ہے، تو وہ کھانے کی اجازت ہوگی، تو اس وقت خوشی حاصل ہو رہی ہے نا ایک۔ تو جب اللہ پاک جل جلالہ کی ملاقات ہوگی اس وقت بھی خوشی ہوگی۔ تو روزہ ایسا ہو کہ اب یہ خوشی کیوں ہو رہی ہے کہ بھوک لگی ہوئی تھی، پیاس لگی ہوئی تھی، اس لیے اس وقت خوشی ہو رہی ہے۔ تو ایسا روزہ رکھنا کہ صبح تن کے کھایا جائے، پہلے پراٹھے 2-4 کھائے جائیں، پھر اوپر سے لسی پی جائے دہی کی، پھر اوپر سے چائے بھی پی جائے، حتیٰ کہ جب دوپہر تک تو کھٹے ڈکار آتے رہیں، جب روزہ کھانا ہضم ہونے لگے تو پھر عصر کے بعد توجہ اس طرح بھی شاید کچھ ہضم ہونے لگا، ہلکا ہوا پیٹ، تو پھر سورج غروب ہوتے ہی کھانا پھر شروع کر دیا، تو ایسے روزے کا کیا فائدہ ہے؟ بھوک تو لگی نہیں صحیح طرح۔ ایسا کھانا کھائیں کہ بھوک خوب لگے، پیاس بھی خوب لگے، پھر اسے بندہ برداشت کرے، تو پھر ہے وہ روزہ جو رب کہتا ہے کہ میرے لیے میرے بندے نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ تو اس روزے کا پھر جو ثواب ہے اللہ پاک جل جلالہ اس ثواب کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔